میرے عزیز ساتھیوں، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں ایک انسان کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدعان نامی شخص جو ہے سرزمین عرب کے اندر موجود تھا، بڑے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، اور یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ہے اتنی بڑی بڑی دیگیں جو ہے وہ پکوایا کرتے تھے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اتنی بڑی بڑی دیگیں پکوایا کرتے تھے کہ سیڑھی لگا کر کے ان ساری کی ساری کھانوں کو نکالا جاتا تھا۔ دیگ کے اندر جو ہے سیڑھی لگا دیا جاتا تھا، زینہ لگا کر کے اس کھانے کو نکالا جاتا تھا۔ دیگ کا تصور کریں کہ کتنی بڑی بڑی دیگیں جو ہے وہ پکوایا کرتے تھے اور غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بدلہ ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی بدلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے اوپر ایمان بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اگر ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اسی کا بدلہ اسے ملنے والا ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بعد اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ ایک انسان اگر آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کل قیامت کے دن بے وزن ثابت ہوگا، چاہے اس انسان نے اس دنیا کے اندر کتنی بڑی نیکیاں کیوں نہ کیا ہو، چاہے اس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے پوری کی پوری زندگی نیکیوں میں ہی کیوں نہ گزار دیا ہو، لیکن اگر وہ انسان اللہ کا انکار کرتا ہوگا، اللہ سے ملاقات کا انکار کرتا ہوگا، آیت کریمہ کا انکار کرتا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس کے نام اعمال کو، ان کی نیکیوں کو ترازو کے اوپر رکھا جائے گا، میزان کے اوپر رکھا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تو اس کی نیکیاں جو ہے بے وزن ثابت ہوگی، اس کی نیکیاں جو ہے بے وزن ثابت ہوگی، اور یہ کب ہوگی؟ جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھے گا۔